ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان پہنچنے پر والہانہ استقبال، وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم کے ہاؤس کے احاطے میں پودا لگا دیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاک ایران تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف 4 روزہ نجی دورے پر آج چین روانہ ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار بھی ہمراہ ہوں گے۔ لیگی قائد چین میں نجی اور سیاسی ملاقاتیں کریں گے۔ ضمنی الیکشن کا میدان نون لیگ نے مار لیا۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ نے قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی اسمبلی کی 10 نشستیں حاصل کر لیں۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی دہشت گرد تنظیم ہے۔ بانی پی ٹی آئی سیاسی جماعتوں کو نہیں، پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کے نئے ریکارڈ، کاروبار کے دوران 900 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 72,000 پوائنٹس کی سطح عبور کرنے کے قریب۔ ڈی پی او سرگودھا محمد فیصل ڈی آئی جی آپریشنز لاہور تعینات۔ سابق ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رضوی نے آئی جی اسلام آباد کا عہدہ سنبھال لیا۔ کراچی میں چوری کا سامان خریدنے والے بازار میں بھی کارروائی ہوگی، موٹر سائیکل فورس کو بھی دوبارہ فعال کرنے کی ہدایت، جرائم والے واقعات پر پیٹرولنگ کریں گے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے نادرا ڈیٹا لیک کیس میں ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھے۔ سندھ میں 10% مستحق طلباء کو مفت تعلیم نہ دینے والے نجی اسکولز کے خلاف کارروائی، ڈیفنس کلفٹن اور پی سی ایچ ایس کے اسکولز کو نوٹسز جاری۔ مہنگائی اور بلا جواز چالان کے خلاف عوامی رکشہ یونین کا لاہور پریس کلب کے باہر مظاہرہ، متعلقہ پولیس افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ ایران سے 9 سال بعد پہلا گروپ عمرہ ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات گزشتہ سال بحال ہوئے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ارتھ ڈے منایا جا رہا ہے۔ گجرانوالہ اور چیچا وطنی میں ورلڈ ارتھ ڈے پر واک کا اہتمام، ماحول کو نقصانات پہنچانے کی آگاہی دی گئی۔ اور پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کے لیے لاہور میں ٹکٹوں کی فروخت شروع۔